میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ معاملہ کھل جائے گا۔ معاملہ یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ والمستضعفین، کمزور لوگ ہیں۔ کون ہے؟ من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے۔ یہ بچے، یہ عورتیں، یہ جوان، یہ کیا ہے؟ المستضعفین، کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ برما کے مسلمان، یہ کشمیر کے مسلمان، یہ فلسطین کے مسلمان، یہ یمن، شام، عراق، اردن، جہاں جہاں یہ کافر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہ وہاں کے مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال کے لیے نہیں نکلتے ہو، تم اپنے آپ کو بچانے لگے ہو، تم اپنے کاروبار کو بچانے لگے ہو، تم اپنے ملکوں کو بچانے لگے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہے جی، مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہے جیسے وجود میں آنکھ ہوتی ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو سارے وجود کو درد ہو جاتا ہے، اگر پاؤں کو درد ہو تو سارے وجود کو درد ہوتا ہے، اگر سر کو ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلمان، ایک مسلمان جہاں بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، باقیوں کو بھی وہ درد کیا کرنا چاہیے؟ محسوس کرنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے۔ میں رب نے ساتھ دینے والوں کو یہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے اہل ایمان، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جائے جہاد واسطے نکلو، قتال واسطے نکلو، تے نال ہی کی ہوندا ہے؟ تسی پج پج کے گھر جان لگ پیندے ہو۔ کاروبار جی کی بنے گا؟ گھر والے دا کی بنے؟ زمین کے ساتھ چمٹنے لگ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اور دنیا کی زندگی وہ تو تھوڑا سا سامان ہے، معمولی سا سامان ہے۔ فرمایا میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں جو کمزور ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فریاد ہے؟ فریاد یہ کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ وہ مظلوم دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ جس کے رہنے والے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔
یہ بستی سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یہ مکہ کی بستی ہے، اور اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، ظلم اور زیادتیاں بڑھتی گئیں۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت بلال اور حضرت زنیرہ، عمار، یاسر، حضرت سمیہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ مظلوم ہیں، بے کس ہیں، ناتوا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، ایک بار بھی اور دوسری بار بھی کہا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، ان پر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور ظلم اور زیادتی حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ابو جہل نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور حضرت ام فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، عبداللہ ابن عباس ان کی والدہ ہیں، ان سے بھی ظلم و زیادتی ہے۔ ولید ابن ولید، اس سے بھی ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ سارے بے قرار دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کیا کر، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، یعنی مکہ سے میرے مولا کوئی اسباب بنا۔ کیوں؟ مکہ تو رہنے والی بستی ہے۔ فرمایا الظالم اہلھا، ادھر رہن والے کی ہو گئے نے، ظالم ہو گئے۔ مظلوم دنیا میں یہ دعائیں کرتے آ رہے ہیں، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اور افغانستان کے مسلمان، انہوں نے رب کی وہ بات مان لی ہے۔ وہاں بچوں پر، عورتوں پر، نوجوانوں پر اس لیے ظلم ہوتا تھا جسے پکڑتے یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، اس کو پکڑ لیتے اور زندہ کتوں کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں یہ افغانستان میں چل رہی تھی۔ وہ قندوز جہاں امریکہ نے بمباری کی تھی، جہاں پر بچوں کے قرآن مجید حفظ مکمل ہوا تھا اور ان کی تقسیم اسناد چل رہی تھی، امریکہ کے جہازوں نے بمباری کی ہے، سینکڑوں حافظ شہید ہوئے ہیں، وہ بچے شہید ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی ظلم اور زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ دعائیں رب سے کر رہے ہیں، میرے مولا اس بستی کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکالنے کے 2 راستے ہیں میرے مولا، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ جملہ بڑا قابل غور ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے مولا اپنی جناب سے، سانو ظاہراً اسباب نظر کوئی نہیں پہ آندے، سارے ایکو جائی پہ لگ دے نے، ظلم تے زیادتیاں ودیاں جا رہیاں نے، میرے مولا کوئی سبب نظر نہیں آندا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے ہمارے لیے حمایتی بنا۔ ولیہ کہتے ہیں حمایتی۔ دعا کرنے والوں نے دعا کی، میرے رب نے دعا کو قبول کر لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے لوٹے ہیں۔
یہ دعا کی قبولیت ہے، یہ فاتح بن کے لوٹے ہیں، یہ اللہ نے تائید پیدا کر دی ہے، حمایتی پیدا کر دیا ہے۔ اور کئی ایسے مقامات جہاں نظر ڈالتے جاؤ دعاؤں کرنے والوں نے دعائیں کی ہیں، تو میرے رب نے دعاؤں کی لاج یوں رکھی ہے، دعاؤں کرنے والوں نے دعا کی، میرے اللہ نے ولیہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دیا ہے، محمود غزنوی بنا دیا ہے، احمد شاہ ابدالی بنا دیا ہے، اور مظلوموں نے دعا کی ہے تو میرے مولا نے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ولیہ کی لاج یوں رکھی ہے، میرے مولا نے ملا عمر پیدا کر دیا ہے۔ ایک بندہ تنہا ساری زمین میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ساتھ بندے ملائے، ہمیں یہ برداشت نہیں، عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، برطانیہ بھی چڑھائی کرنے آیا ہے، روس بھی چڑھائی کرنے آیا ہے، امریکہ بھی آ رہا ہے، یہ ساری چڑھائی کرنے آئے ہیں، مسلمانوں کو مارنے آئے ہیں، اب ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ فرد واحد کھڑا ہوا، میرے اللہ نے جماعت بنا دی ہے۔ بندہ ظاہراً تو یہ کہتا ہے میں کلاواں کی بنے گا، ہاں اپنے موقف میں سخت ہو، پکا ہو، اور اس کا نظریہ درست ہو۔ بندے مارنا مقصد نہیں، دین اسلام کا غلبہ مقصود ہو، دین اسلام کو نافذ کرنا مقصود ہو، یہ ہو تو پھر اللہ کی تائیدیں آ جاتی ہیں، نصرتیں آ جاتی ہے۔ یہ مظلوم بھی دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا، یہاں تو سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، مارنے کو دوڑ رہے ہیں، ابو جہل کا راج ہے، عتبہ کا راج ہے، شیبہ کا راج ہے، عبد یلیل کا راج ہے، امیہ کا راج ہے، ابی ابن حلف کا راج ہے، میرے مولا ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے رب نے کہا او میرے بندو گھبراؤ نہیں، ان میں سے میں عمر پیدا کرتا ہوں۔ انہی کی برادریوں میں اللہ نے سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے ساتھ کھڑے کر دیے ہیں، علی المرتضی کھڑے کر دیے، ابو بکر صدیق کھڑے کر دیے ہیں، سعد بن ابی وقاص کھڑے کر دیے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کھڑا کر دیے، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ حمایتی بنا دیے ہیں۔ اور جس دن عمر نے اسلام قبول کیا، وہ چمکتی ہوئی تلوار بھی باہر آ رہی ہے، اور وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں آج ہے کوئی بندہ ہمیں رو کے دکھائے، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کوئی رو کے تو دکھائے نا۔ میرے رب نے فرمایا وہ دعاؤں کرنے والوں کی دعائیں میں نے قبول کر لی۔ وہ دعا کر رہے تھے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے مولا اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا۔ پاکستان میں جو پرانی ہسٹری جانتے ہیں، پٹھو صاحب نے جدو دین دے چند تارے چنگے وکھائے نا، چنگا کم دین دے خلاف چکیا، علماء دے خلاف، تے شراب تے سارے چیزاں او چل رہیاں، ہن نظر یہی آندا سی جیڑا بندہ بولدا سی او دی صفائی، کوئی حالات نظر نہیں سن آندے اس وقت۔ رب نا اے من لدن کا سمجھان لگیا، رب او دے وہم و گمان وچ بھی نہیں، جنوں اپنا بنا کے لے آیا ہے، اللہ نے اتھے ہی ضیاء الحق نو کر لیا رکھے۔
او دے ہتھوں ہی ضیاء الحق اگے آ گیا ہے۔ ہن ضیاء الحق فوج کا وہ جرنیل، اس کی ہسٹری اگر دیکھو تو فوج کے اندر میرا خیال ہے واحد جرنیل وہی ہوگا جس کے بارے میں اس کے سابق بھی اور بعد میں بھی یہی کہتے ہیں اے انج دا جرنیل ہے جدی ساری زندگی فوج وچ بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد پڑھنے والا بندہ تے دین اتے کھڑا ہون والا۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات آج تک بھی نظر آتے ہیں۔ مشرف آیا تو اس کے اثرات بھی آج بھی نظر پہ آندے نے سارے، اچھا آئے تو اس کے اثرات۔ اب ظاہراً تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو جائے؟ میرے رب نے یوں بندہ کھڑا کر دیا ہے۔ بے نظیر یا ہتھوں باہر پہ جاندی سی تے اپنا ہی لے کے آئی سی کی فاروق لغاری، انہیں ہی صفائی پھیر دیتی۔ یہ ہے یوں پریشان نہ ہوا کرو، ہون کی بنے گا، کون آئے گا؟ جس طرح آج اسباب بنے ہوئے ہیں نا، آج حالات سود دیکھو، ملکی حالات دیکھو، رشوتیں دیکھو، شراب دیکھو، زنا دیکھو، بدکاریاں دیکھو، قتل دیکھو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو رہ نہیں گیا آج اور دلیری سے ہو نہیں رہا۔ اور دین اسلام کی دھجیاں، یہ پیچھے دنوں دیکھا آپ نے، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ بل بھی اب پاس ہونے لگے ہیں کہ اسلام بھی پوچھ کے قبول کرنا ہے، انج نہیں کرنا۔ اب خیر تھوڑی سی ہوش آنے لگی ہے انہیں بھی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے ظاہراً کی نظر آندہ ہے؟ کوئی بندہ نظر نہیں آندہ جیڑا اس ملک اسلام دا نفاذ کر دے، یا یہ ملک اسلام واسطے لا الہ الا اللہ واسطے لیا گیا ہے اتھے بنا دے۔ پر یاد رکھیو اے مینوں تے توانوں کوئی شاید نظر نہیں آندی، جدو او دے لو لینا سدھیاں ہوندیاں نے تے پھر اسباب بندے جاندے ہیں، پھر بندے پہنچ جاندے نے۔ امریکہ نو اگر ایک گل پتہ ہوندی کہ 20 سال بعد مینوں لتر پینے نے تے میں ذلت اٹھا کے نکلنا ہے، آنا سی انہیں؟ کدے بھی نہیں سی آنا۔ او دی اس بے ایمان دہشت گرد، دنیا دا سب تو بڑا دہشت گرد بش، اس بش بے ایمان دی تقریر سنو نا جدوں نے حملہ کیتا سی، انہیں آخیا صلیبی جنگ دا آغاز ہون لگیا تے او دی طاقت، او دا لبو لہجہ فرعونی لبو لہجہ سی۔ اور مجاہدین بھی کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے والد گرامی اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ کہا کرتے تھے جب ہم افغانستان میں روس کے جہاد کے وقت تھے، اس وقت جب روس چلا گیا، فتح ہو گئی، اس کے بعد امریکہ کا ایک راج تھا پوری دنیا کے اوپر، تو مجاہدین بیچارے کہا کرتے تھے قاری صاحب دعا کرو یہ امریکہ کسی طریقے نال ایتھے آ جائے، ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، ویزا کوئی نہیں، اسی اتھے جائیے، یہ ایتھے آ جائے، کسی طریقے نال ایتھے آ جائے تے اگلا کام اسی کر لینے دے نال۔ اور رب نے کی کیتے ہیں؟ پہنچا دیتے، آکھیا تساں کی جانا ہے؟ میں لے کے آ جانا۔ اور لے آیا تے 20 سال پھر کوٹ کوٹ کے پھون بنایا او دا، ہن انہوں سارے آخدے نے دوبارہ نہیں جانا۔ کی آخد ہے؟ آندہ میں اپنی نسلوں نو بھی دس جاؤں گا ادھر نہیں جانا۔ ایک یہ ایک گریو یارڈ آف سپر پاور، اے دنیا دی جنیاں سپر پاوراں نے او دا کی ہے قبرستان ہے۔ برطانیہ دا قبرستان بھی یہی بنے ہیں تے روس دا قبرستان بھی یہی بنے ہیں تے امریکہ دا قبرستان بھی یہی بنے ہیں۔ اے کہ ظاہراً اسباب نظر نہیں آتے، پر مومن ہمیشہ اپنی رحمت کا امید، رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اسباب تو میرے رب نے بنانے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا
تن تنہا نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پہ اکیلے اعلان کر رہے ہیں. اور کبھی وہ وقت آئے گا 20 سال کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کریں گے. یہ بندہ سوچ نہیں سکتا تھا. یہ کوئی سوچ سکتا تھا روم اور ایران فتح ہوگا؟ اور کون کریں گے؟ مکے کے صحرا نشین، مکے میں رہنے والے، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں پر قرآن جانتے ہیں. نبی کے ہاتھوں تربیت انہوں نے پائی ہے. کون کہتا تھا سپر پاور ان کے سامنے زیر نگی ہوگی؟ پر رب نے کر دیا کہ نہیں؟ کر دیا. روم اور ایران وہ سلطنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، پاش پاش ہو گئیں. یہ مسلمان ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں. رب جب تائیدیں پیدا کرتا ہے تو پھر رب اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، پھر میرا رب تائید پیدا کر دیتا ہے. اور فرمایا دوسرا پہلو یہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، میرے مولا حمایتی بھی کوئی بنا اپنی طرف سے، اور میرے مولا کوئی مدد کرنے والا بھی بنا. کی کر ہیں جی؟ مدد کرنے والا بھی اپنی طرف سے بنا. میرے مولا یہاں تو کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا، پروردگار نے نشانیاں بتلائی ہے. جب میری مدد آتی ہے تو پھر میں فرشتوں کو اتار دیتا ہوں، کہتا ہوں جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو. پھر میں رب تائیدیں یوں کرتا ہوں، میں میرا پروردگار یوں نکال کے بندہ لے آتا ہوں، ظاہر نظر نہیں آتا تو پھر میں رب یوں کرتا ہوں محمد ابن قاسم کو بھیج دیتا ہوں، خالد بن ولید کو بھیج دیتا ہوں، اور سلطان محمود غزنوی کو بھیج دیتا ہوں. تے ہون میں رب ملا عمر دے منن والیاں پوری دنیا تے غالب کرنا ہے کہ نہیں؟ کسے نو کوڑی لگے سمجھ آوے یا نہ آوے، منو اس نال غرض ہی کوئی نہیں. میں تے تانوں اس روشنی وچ دس رہا جیڑی روشنی میرے نبی نے مینوں دتی ہے، جیڑے قرآن نے روشنی مینوں دتی ہے. مینوں نظر آ رہی ہے، ہر چیز سمجھ آ رہی ہے. اے او لشکر ہے جیڑا لشکر مہدی دی تائید واسطے نکلے گا تے او فلسطین دے وچ بھی اسلام دے جھنڈے گاڑے گا. پتہ نہیں ہوواں گے کہ نہیں ہوواں گے، لیکن جڑیاں گلاں کر کے چلے وہ بالکل ٹھیک گلاں نے، حقیقتاں نے. اے میرے رب نے وعدے کیتے نے، اے دعاواں نے مظلوماں دیاں. میرے مولا ہون تے ظلماں دی انتہا ہو گئی ہے، ہون تے ظلم دے اینڈ ہو گئے نے. میرے مولا ہن حمایتی بھی دے تے ہن کی کر تائید بھی اتار، مددگار بھی اتار. پروردگار نے مددگار بھی بھیج دیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گورنر بھی مقرر کر دیا ہے، اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان تھے ان کی تائیدیں بھی کی ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیا ہے. یہ دعا رب نے قبول کر لی ہوئی ہے. اور میرے پروردگار نے فرمایا لڑائی تو کافر بھی کرتے ہیں، لڑائی تو مسلمان بھی کرتے ہیں، دونوں کی لڑائیوں میں فرق کیا ہے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو بتوں سے ڈرنے والے نہیں، جو قبروں سے ڈرنے والے نہیں، جو زندہ مردہ سے ڈرنے والے نہیں، جو کسی اور چیز سے ڈرنے والے نہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ.
کیدی راہ دے وچ؟ ہاں ہم نے اسلام کا غلبہ کرنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے نافذ کرنا ہے، اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر لوگ بھی لڑائی کرتے ہیں، ہندو بھی لڑتے ہیں، سکھ بھی لڑتے ہیں، یہودی بھی لڑتے ہیں، عیسائی بھی لڑتے ہیں، یہ سارے بھی لڑائیاں کرتے ہیں، پر ان کی لڑائیوں کا راہ کیا ہے؟ فی سبیل الطاغوت، ایک ہی دی راہ چ لڑتے نے شیطان، طاغوت شیطان، اے شیطان نو او بے حیائی پھیلان واسطے، اسلام دا غلبہ مٹان واسطے، دنیا دے اتے ظلم تے زیادتیاں تے لوکاں نو مارنا تے قتل کرنا تے عزتاں نو پامال کرنا، یہ ہے ان لوگوں کی لڑائی کا مقصد۔ مسلمانوں کی لڑائی کا مقصد مظلوموں کی مدد ہے، دین کی سر بلندی ہے، اور اپنے مسلمانوں کا دفاع ہے۔ یہ مسلمانوں کا مقصد ہے۔ اور کافروں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کفر غالب آ جائے، ہندوازم غالب آ جائے، سکھزم غالب آ جائے، اور کوئی اور کفر وہ غالب آ جائے، یہ کافروں کی لائن ہے۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تسی کتنا لڑنا ہے؟ اولیاء الشیطان، شیطان دے سجنا نال، کیڑے؟ بش، او دے ہواری، او دے نیٹو، او سارے، یہ رب حکم دے رہا ہے فَقَاتِلُوا، پس قتال کرو، اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ ان سے مقابلے کرو، ان سے مقاتلہ کرو، ان سے لڑائی کرو۔ میرے مولا کیسے کریں؟ ہم کمزور ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے۔ میرے مولا ہر طرف سے تعداد میں، اسلحے میں، قوت میں، جنگی حالات میں ہر طرف سے کمزور ہیں، تو میرے مولا یہ شیطان کے ہواری تو بڑے تگڑے ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی پاس ہے، تے دنیا پوری ساری کی ہوئی ہے نال ہے، تے مسلمان حکمران بھی انہ دے نال نے۔ میرے مولا کیسے لڑائی کریں؟ فرمایا یاد رکھنا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھنا میری بات، شیطان کی تدبیر ضعیفہ کی ہوندی ہے، کمزور، ظاہراً تو بڑا نظر آتا ہے، ظاہراً تو ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، ظاہراً تو تعداد نظر آتی ہے، ظاہراً تو نیٹو فورس نظر آتی ہے، ظاہراً تو جتھے نظر آتے ہیں، ظاہراً تو ہیلی کاپٹر جہاز نظر آتے ہیں، ظاہراً تو بم نظر آتے ہیں، پر یاد رکھنا شیطان نے جو منصوبے بنائے ہوتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ شیطان کی تدبیر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ شیطان نے سب کو ساتھ لگایا ہے، نال لا کے تے آہد ہے آ جاؤ مقابلہ کرنا ہے۔
چھڑنا نہیں ہے نانو. آگے سب کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے. وہ شیخ نجدی کے روپ میں ہے، سراقہ کا روپ دھارا ہوا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے مقابلہ کرنا ہے، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا. جب میدان میں لے گیا ہے ادھر فرشتے اتر رہے ہیں. بدر کا منظر بنا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں. او پچھو واضح مار دے رہ گئے نے، او جی کدھر چلے ہو، مڑو تے صحیح نا، جہاں کتھے رہے ہو. ہن قرآن منظر بیان کر دے. او شیطان نسدیاں نسدیاں آخد ہے انی ارا ما لا ترون. جو کچھ میں پیا ویکھنا وا او تسی نہیں ہو پہ ویخ دے. منو نظر آ رہے ہیں فرشتے تلواراں لے کے لتھی آندے نے، تے میں نسن لگیاں، میں ہون کھلوندا نہیں. نال لے کے آئے تدبیراں. اب دیکھو نا، یہ جو آئے تھے افغانستان میں بڑے منصوبے لے کے آئے تھے، پاکستان کے ٹکڑے کرنے تھے انہوں نے. یہاں دھماکے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا، پر پتہ لگتا ہے کہ مالک اوپر موجود ہے. تدبیریں ساری ناکام ہیں. انڈیا نے اپنی اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی تھی بھاگنے کے لیے. اس نے سوچا ہوا ساری زندگی اتھے رہنا ہے، پر رب نے منصوبوں کو کیا کر دیا ہے؟ فیل. ان کید الشیطان، شیطان کی یہ تدبیریں، ہم غلبہ ڈال لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمان کمزور کر دیں گے، ملک توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے. یہ ساری کیا ہیں؟ ضعیفہ. یہ سب کیا ہیں؟ کمزور ہیں. ان کی کوئی ویلی اور کوئی حیثیت نہیں. یعنی ان آیات سے یہ سبق سامنے آیا کہ مسلمان جو قتال فی سبیل اللہ اس عنوان سے لڑتے ہیں، اس کی پہلی صورت یہ ہے اپنے وطن کے، اپنے دفاع کے لیے جہاں مسلمانوں پہ کافر حملہ کریں تو دفاع میں کیا کرنا ہے؟ لڑائی. تو وہ کیا کہلائے گی؟ قتال فی سبیل اللہ. نمبر 2، مظلوم مسلمان ہیں، ان کی مدد کرنی ہے تو وہاں لشکر بھیجے ہیں، تو یہ بھی راہ کون سا ہوگا؟ قتال فی سبیل اللہ. دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے وہ حملہ کیا ہے، اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، تو یہ بھی تیسرا طریق ہے قتال فی سبیل اللہ. ان وجوہات کی بنا پہ یہ قتال فی سبیل اللہ جائز ہے. باقی جو اپنی لڑائیاں ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ میں نہیں آتی. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قتال فی سبیل اللہ کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.